بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن و سلامتی کی دعا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی، یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ وہ کہا کہ نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان پرندوں کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسے کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے بھی روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، چونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر کو پالتے ہیں۔ چونکہ کبوتر بازی وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، یاد رہے کہ کبوتر پالنا ایک مہنگا اور محنت طلب شوق ہے۔ کبوتر بازی کے مقابلے سخت گرمی میں ہوتے ہیں، مگر ان کی تیاری سارا سال جاری رہتی ہے۔ شوقین افراد ایک ایک کبوتر پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کبوتر بازی کے بارے میں اگر فقہا سے پوچھا جائے تو وہ اس کو درست نہیں فرماتے، کیونکہ اس میں مال و وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے جو کہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔